نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الکمال فی الدین کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں آیات کی تفسیر اور بات چل رہی تھی کہ عقائد کے بعد اللہ تعالیٰ نے طاعات مالیہ کے ذکر کو مقدم کیا، اور طاعات مالیہ میں بھی جو نفلی طاعات ہیں، نفلی جو صدقات اور خیرات اس کو مقدم کیا. تو اس پر بات چل رہی تھی. فرماتے ہیں کہ چنانچہ ارشاد ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور دیتا ہو مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو. عَلَى حُبِّهِ کی ضمیر اگر اللہ کی طرف راجع ہو، جیسا کہ یہی ظاہر ہے، تو اس میں علم اخلاق کا بھی ایک اصل عظیم مذکور ہے. یعنی مال خدا کے راستے میں محبت الہی کی وجہ سے دینا چاہیے. اس میں ایک تو محبت الہی کے حاصل کرنے کی تعلیم ہوئی کہ خدا سے محبت پیدا کرنی چاہیے، محض ضابطے کا تعلق نہ ہونا چاہیے. دوسرے اخلاص کی تعلیم اور ریا و ناموری کی ممانعت ظاہر ہوئی کہ مال خرچ کرنے میں کسی کی مدح و ثنا یا شکریہ وغیرہ کا منتظر نہ ہو کہ کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے، کوئی ہماری تعریف کرے، بلکہ محض خدا کی محبت اس کا سبب ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور اخلاص بھی اخلاق باطنیہ کا ایک بڑا رکن ہے. اور اگر مرجع ضمیر مال ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ ایسا مال جس سے محبت ہو اور دل کو تعلق ہو خدا کے لیے خرچ کر دے. اس میں ایک تو خرچ کرنے کا عدم مذکور ہوا کہ اللہ کے واسطے عمدہ مال خرچ کرنا چاہیے، ردی مال نہ دینا چاہیے. دوسرے علم سلوک کا یہ مسئلہ بھی اشارتاً مذکور ہوا کہ محبت مال جو کہ خلق ذمیم ہے، برا خلق ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ جس چیز سے محبت ہو اسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، یعنی اپنے سے جدا کر دے. 2-4 بار ایسا کرنے سے حب مال کا مرض جاتا رہے گا. ذوی القربہ میں تمام قرابت دار داخل ہیں، بیوی بچے بھی ان میں آ گئے جن کا نفقہ مرد پر واجب ہوتا ہے، اور دوسرے غریب رشتہ دار بھی آ گئے جن کو کچھ دیتے رہنا اور ان کا خیال رکھنا مستحب ہے. والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور یتیموں کو بھی دے اور مسکینوں کو بھی دے اور مسافروں کو بھی. تو یہ سب صدقات نافلہ، کیونکہ زکوٰۃ کا بیان آگے آ رہا ہے. اب یہاں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ طاعات مالیہ کا ذکر طاعات بدنیہ سے مقدم کیوں ہوا؟ اس کا ذکر بعد میں ہے تو یہ طاعات مالیہ کا ذکر پہلے. اس کا جواب تو میں نے دے دیا کہ بعض طبائع میں بخل کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. وہ طاعات بدنیہ کی ہمت تو خوب کر لیتے ہیں، خوب نماز روزہ نفل سب کر لیتے ہیں، اور مال دینے سے جان چراتے ہیں. اس لیے طاعات مالیہ کو اہتمام مقدم کر دیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ طاعات مالیہ میں صدقہ نافلہ کو صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ پر کیوں مقدم کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض لوگ خدا تعالی سے ایسا ضابطے کا تعلق رکھتے ہیں کہ زکوٰۃ مفروضہ کے علاوہ جو فرض زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ مفروضہ، اور کچھ خیرات نہیں کرتے. اس میں گناہ نہیں، مگر ذوف تعلق مع الحق کی دلیل ضرور ہے.
اللہ تعالیٰ سے تعلق کے کمزور ہونے کی دلیل ہے کہ خالی فرائض اور واجبات پہ اکتفا کیے ہوئے ہے اور نفلی صدقات اور خیرات نہیں کرتا، تو یہ محبت کے ذوف کی جو ہے وہ دلیل علامت ہے۔ اس لیے حق تعالی نے صدقات نافلہ کو زکوٰۃ سے مقدم فرمایا، جس سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ زکوٰۃ واجب ہے، وہ تو تم ادا کرو گے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ صدقہ خیرات موقع بموقع کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے، اگر کوئی محبوب یا کوئی بادشاہ ہم سے یہ کہے کہ اس موقع میں تم 2 روپے خرچ کر دو، تو غور کیجئے کہ اس وقت ہمارے دل کی کیا حالت ہوگی؟ کیا ہم صرف 2 روپے ہی پر اکتفا کریں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ محبوب کو خوش کرنے یا بادشاہ کی نگاہ میں جان نثار بننے کے لیے ہم 2 کی جگہ 10 خرچ کریں گے تاکہ بادشاہ ہم سے زیادہ خوش ہو جائے، ورنہ 4 تو دے ہی ڈالیں گے۔ اس لیے خدا تعالی سے ضابطے کا تعلق نہ رکھنا چاہیے، ضابطے کا تعلق نہ رکھنا چاہیے۔ اس نقطے کی وجہ سے صدقات نافلہ کو صدقہ مفروضہ مالیہ سے مقدم کیا گیا، بلکہ طاعات بدنیہ یعنی صلاۃ سے بھی مقدم کر دیا۔ لیکن بعد میں جب زکوٰۃ کا ذکر فرمایا تو نماز کو اس سے مقدم کیا، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ رتبے کے اعتبار سے نماز ہی مقدم ہے۔ چنانچہ دیکھ لو، ہم نے زکوٰۃ کا ذکر اس کے بعد کیا ہے، اور جن صدقات مالیہ کو نماز اور زکوٰۃ سے پہلے بیان کیا، وہاں تقدیم کی وجہ محض اہتمام بالشان ہے، نہ کہ رتبے کا زیادہ ہونا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نفل کام کا رتبہ فرض نماز سے بڑھ جائے گا، یہ مطلب نہیں، بس اس کے اہتمام کی ایک شان والا عمل ہے، اس کے اہتمام کی وجہ سے۔ رتبہ نماز کا طاعات مالیہ سے بڑا ہوا ہے، اور زکوٰۃ کا رتبہ صدقات نافلہ سے بڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، خدا تعالی کے کلام میں ہر چیز کے درجے کا کتنا لحاظ ہے۔ یہی تو وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے بشر کی عقل اس کلام کو دیکھ کر چکراتی ہے کہ کیسا عجیب یہ کلام ہے، کہ اتنی رعایتیں انسان ہرگز نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک چھوٹے چھوٹے جملے کے اندر کتنے کتنے علوم ہیں۔ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور مانگنے والوں کو بھی دے اور گردن چھوڑانے میں بھی۔ یہ بھی صدقات نافلہ کی ایک فرد ہے۔ اس میں اس قدر تفصیل ضروری ہے کہ دیگر نصوص شرعیہ سے سائلین کا لفظ ان سوال کرنے والوں کے ساتھ مخصوص ہو گیا جو مجبوری کی وجہ سے سوال کرتے ہوں، جن کا پیشہ سوال نہ ہو گیا ہو۔ بہت سے ہیں جن کا پیشہ یہی ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں، اور جو لوگ مثبوت ہٹتے کٹتے سوال کا پیشہ بنائے ہوئے ہیں، ان کو دینا جائز نہیں، نہ ان کا سوال کرنا جائز ہے۔ اس مسئلے پر اس زمانے میں سب سے پہلے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ فرمائی۔ ایک دن فرمایا کہ ایک مسئلہ بتلاتا ہوں، گالیاں تو بہت پڑیں گی۔ چنانچہ واقعی جب اس مسئلے کی شہرت ہوئی تو لوگوں نے بہت اعتراضات کیے اور برا بھلا کہا۔ کوئی یہ کہتا تھا کہ بس اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی فقیر کو کچھ مت دو، مجھے دے جاؤ، یعنی اتنا یہاں تک اعتراض کیا۔ کوئی کہتا ہے کہ بس یہی ایک نئے مولوی پیدا ہوئے ہیں، آج تک کسی نے ان سوال کرنے والوں کو دینا حرام نہیں بتلایا، مگر مولانا تو شریعت الہیہ کے عاقل تھے اور عاشق کو گالیوں کی پرواہ نہیں ہوا کرتی۔ عاشق جو ہوتا ہے اسے گالیوں کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ حق بات کہتا ہے چاہے لوگ کچھ بھی کہیں۔ گرچہ بدنامی است نزد عاقلاں، گرچہ بدنامی است نزد عاقلاں، ماں نمی خواہم ننگ و نام را، اگرچہ عقل والوں کے نزدیک اس میں بدنامی و اعتراض ہے۔ یعنی اگر عقل کی کسوٹی پہ پرکھے گا تو ایسا مسئلہ بیان ہی نہیں کرے گا کہ میں کیوں بیان کروں، لوگ تو گالیاں بکیں گے، لوگ تو برا کہیں گے۔ لیکن عشق جس پر غالب ہوگا وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ گرچہ بدنامی است نزد عاقلاں، ماں نمی خواہم ننگ و نام را، اگرچہ عقل والوں کے نزدیک اس میں بدنامی و اعتراض ہے۔
لیکن میں اتباع اور اطاعت کی بدنامی سے خوش ہوں۔ ہم ایسی نیک نامی سے باز آئے جو نافرمانی سے تعلق رکھے۔ اور اس معنی میں ایک اردو کا شعر ہے، مگر ذرا شاعریت سے گرا ہوا ہے، اور نہ معلوم یہ کیا بات ہے کہ اردو کے اشعار فارسی اشعار کے سامنے پھیکے معلوم ہوتے ہیں، اور حضرت کو تو بڑا عبور تھا فارسی پر، مگر خیر مضمون کے موافق ہونے کی وجہ سے پڑھے دیتا ہوں۔ کسی شاعر نے کہا، عاشق بدنام کو پرواہ ننگ و نام کیا، عاشق بدنام کو پرواہ ننگ و نام کیا، اور جو خود ناکام ہو اس کو کسی سے کام کیا، اور جو خود ناکام ہو اس کو کسی سے کام کیا۔ ناکامی کا مطلب حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھو۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ بھائی جو بامراد ہونا چاہے وہ کسی اور بزرگ کے یہاں جائے، جو کامیاب ہونا چاہے بامراد ہونا چاہے، یعنی یہ سلوک کا راستہ الگ ہے۔ مدرسے میں تو وہی جاتا نا جو کامیاب ہوتا ہے کامیاب ہونے کے لیے، اور یہاں کیا ہے، یہاں کی ناکامی بھی کامیابی ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی جو بامراد ہونا چاہے وہ کسی اور بزرگ کے یہاں جائے، اور جو نامرادی چاہے وہ ہمارے پاس چلا آئے۔ پھر چپکے سے فرمایا کہ جانتے ہو نامرادی کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہے عشق، نامرادی کے معنی عشق، کیونکہ عاشق بوجہ طلب اور اشتیاق کے غلبے کے ہر جگہ اپنے کو ناکام اور بے مراد ہی سمجھتا ہے۔ وہ کسی حالت یا کسی مقام پر قناعت نہیں کرتا، ہر وقت آگے کی طلب رہتی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چشتیہ میں بعد تمکین کے بھی سوز و گداز رہتا ہے، ایک بے چینی، ایک بے کلی رہتی ہے چشتیہ میں، ایک سلسلے کا ایک ذوق ہے، مگر یہ دنیا ہی میں ہے، کیونکہ یہاں وصال کامل نہیں ہو سکتا، دنیا میں وصال کامل نہیں ہو سکتا جس سے تسلی ہو جائے، دنیا میں نہیں ہو سکتا، لیکن آخرت میں تسلی ہو جائے گی، وہاں یہ جو سوز و گداز ہے، بے چینی اور کرب ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ ایک صاحب حال صوفی کا قول ہے، ان فی الجنان جنۃ لیس فیہا حور ولا قصور ولکن فیہا ارینی ارینی، یعنی ایک جنت ایسی بھی ہے کہ جس میں نہ حوریں ہیں نہ محلات ہیں، بس وہاں جو لوگ رہیں گے ان کی یہ حالت ہوگی کہ وہ ہر وقت حق تعالی سے عرض کرتے رہیں گے کہ اپنے کو دکھلا دیجئے، اپنے کو دکھلا دیجئے، ارینی ارینی۔ اور بعض لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ ایک صوفی کا قول ہے، اور قول بھی غلط میرے نزدیک۔ اس صوفی نے جنت کو دنیا پر قیاس کیا، حالانکہ جنت میں حسب استعداد وصال کامل نصیب ہو جائے گا، جس سے پوری تسلی ہو جائے گی اور کسی قسم کی خلش باقی نہ رہے گی، جس کی دلیل یہ ہے کہ نصوص قرآنیہ سے جنت میں ہر قسم کی کلفت اور خلش کی نفی صراحتاً معلوم ہو چکی ہے کہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی جنت میں جانے کے بعد۔ اور یقیناً اگر یہ خلش وہاں بھی رہی تو اس سے بڑھ کر کوئی خلش نہ ہوگی۔ اس شاک تو آخرت ہی کی امید پر زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، آخرت کی امید پر زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، اگر وہاں بھی تسلی کامل نہ ہوئی تو بڑی حسرت کی بات ہے۔ اور نصوص سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ جنت میں کوئی حسرت باقی نہ رہے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اور دنیا میں سکون کامل اور پوری تسلی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہاں وصال کامل عادتاً ممتنع ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے قوا وصال کے متحمل نہیں، اور جنت میں تحمل عطا ہو جائے گا، اور اہل نسبت کو جو دنیا میں وصال نصیب ہوتا ہے اس کو حالت تلوین کی اضافت سے وصال کہہ دیا جاتا ہے،
ورنہ حقیقی وصال کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں، بس ایک قسم کا حضور حاصل ہو جاتا ہے، جیسے لگتا ہے کہ محبوب سامنے ہے، وہ بھی کسی وقت ہوتا ہے کسی وقت نہیں ہوتا۔ اسی لیے عارف شیرازی فرماتے ہیں در بزم و در یک دو قدح در کش و برد، یعنی تمام مدار وصال دوا میرا، کہ بزم قرب میں دو یا ایک جام پی، بزم قرب میں دو یا ایک جام پی اور راستہ لے، یعنی دائمی وصال کی تمام مت رکھ، یعنی دنیا میں دائمی وصال نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ عاشق کو بدنامی اور ذلت اور گالیوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہوا کرتی، چنانچہ مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کی پرواہ نہ کی۔ فقہا نے بھی صراحتاً فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ گلی کوچوں میں سوال کرتے پھرتے ہیں، جنہوں نے سوال کو پیشہ بنا لیا ہے، ان کو سوال کرنا حرام ہے، اور چونکہ ان کا سوال پورا کر دینے سے ان کو آئندہ کے لیے سوال کرنے پر جرأت ہوتی ہے، اس لیے ان کو کچھ دینا سوال پر اعانت کرنا ہے، اور اعانت علی الحرام بھی حرام ہے، اس لیے ہٹے کٹے لوگوں کو سوال کرنا بھی حرام اور ان کو دینا بھی حرام، خوب سمجھ لو۔ وفر رقاب، اور گردن چھڑانے میں، یہ قیدیوں اور غلاموں کے متعلق ہے، اور اسی کے حکم میں یہ صورت بھی ہے کہ جو شخص قرض کے اندر بندھا ہوا ہو اس کی اعانت کر دی جائے، یہ بھی گردن چھڑانے میں داخل ہے، کیونکہ اس زمانے میں غلام تو ہوتے نہیں کہ جن کو گردنوں کو آزاد کرائے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ یہاں زکوٰۃ کو نماز سے اصل کے مطابق مؤخر کر دیا، جس کا نقطہ اوپر مذکور ہو چکا کہ یہاں تک طاعات بدنیہ و طاعات مالیہ کے اصول عظام مذکور ہوئے، اور آگے حقوق العباد کا بیان ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ لوگ عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب عہد کر لیتے ہیں۔ ہر چند کے حقوق العباد میں بعض حقوق ایسے ہیں جو ایفائے عہد سے مقدم ہیں، مثلا قرض کا ادا کر دینا، امانت میں خیانت نہ کرنا، لیکن اس جگہ حق تعالی نے صرف ایفائے عہد کو بیان فرمایا، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب وہ لوگ ایسے حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں جن کا مطالبہ کرنے والا ان سے کوئی بھی نہیں، کیونکہ ایفائے عہد قضاءً لازم نہیں، وہ دیانت بعض کے نزدیک واجب ہے، تو اس سے خود بخود یہ بات معلوم ہو گئی کہ جن حقوق کا مطالبہ کرنے والا موجود ہو ان کو تو ضرور ادا کریں گے۔ اور اسی نقطے کی وجہ سے مواریث میں وصیت کو دین پر مقدم فرمایا۔ اس سے حقوق العباد کا درجہ معلوم ہو گیا کہ جب حق تعالی کو ان حقوق کا بھی اہتمام ہے، جس کا مطالب کوئی نہ ہو، جس کا مطالب کوئی یعنی مطالبہ کرنے والا کوئی نہ ہو، تو جن حقوق کا مطالب بھی موجود ہو تو وہ تو کس قدر قابل اہتمام ہوں گے۔ اور یہاں بطور مثال کے بعض حقوق کا ذکر فرمایا گیا، ورنہ حقوق العباد اور بھی ہیں، اگرچہ لوگ فقط مال کو حقوق العباد سمجھتے ہیں، مگر ایک حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حق العباد مال ہی میں منحصر نہیں، بلکہ حقوق العباد کے اقسام اور بھی ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ پڑھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ الیس یوم النحر؟ کہا قالوا بلا، صحابہ نے عرض کیا کہ بے شک۔ اس سے صحابہ کا غایت ادب معلوم ہوا کہ جس بات کو وہ جانتے بھی تھے اس کو بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے تھے، اپنی شان علم ظاہر نہ کرتے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کون سا مقام ہے؟
پھر اسی طرح خود ہی فرمایا کہ یہ بلد الحرام نہیں ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ بے شک. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ مہینے کی بابت سوال کیا اور اسی طرح خود ہی فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ بے شک. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے اموال اور جانیں اور آبروئیں آپس میں تم پر ہمیشہ کے لیے ایسی ہی حرام ہیں جیسے اس مہینے میں، اس مقام میں، اس دن میں حرام ہے. بس معلوم ہوا کہ ایک قسم حقوق العباد کی جان کو تکلیف پہنچانا ہے، مثلا ناحق مارنا، جس میں اہل حکومت اور معلمین بکثرت مبتلا ہیں، معلم بچوں کو پڑھانے والے. اور ایک قسم حقوق العباد کی کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا ہے، آبرو پر حملہ کرنا ہے، یعنی کسی کی تحقیر کرنا، کسی پر لعن طعن کرنا، کسی پر بے وجہ بدگمانی کرنا، یہ سب حرام ہے. اسی طرح کسی کی غیبت کرنا بھی ناجائز ہے، بلکہ بعض نصوص سے حقوق آبرو کا درجہ زنا وغیرہ سے بھی بڑا ہوا معلوم ہوتا ہے. لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ بالخصوص آبرو کے حقوق کی ذرا پرواہ نہیں. ایسے لوگ بکثرت ہیں جو کسی کا ایک پیسہ بھی نہیں رکھتے، حقوق مالیہ میں فروغ گزاشت نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کا حق نہیں رکھتے، مگر آبرو کے حق میں وہ بھی مبتلا ہے. کسی کے پر لعن طعن کرنا، آبرو پر حملہ کرنا. ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں ہوتی. عوام کی تو کیا شکایت، علماء کی مجالس بھی غیبت سے خالی نہیں. اور سب سے بڑھ کر غضب یہ ہے کہ مشائخ کی مجالس بھی اس سے خالی نہیں. عوام تو عوام ہی کی غیبت کرتے ہیں، جس میں اکثر فساق بھی ہوتے ہیں، جن کی آبرو کا زیادہ حق بھی نہیں. لیکن علماء جب غیبت کریں گے تو وہ علماء کی نہ عوام کی نہ کریں گے بلکہ علماء کی غیبت کریں گے. اور مشائخ ہمیشہ مشائخ کی غیبت کریں گے. کیوں؟ تاکہ یہ ہم سے بڑھ نہ جائیں، کوئی عالم ہم سے نہ بڑھ جائے، کوئی پیر ہم سے نہ بڑھ جائے، لوگ ہم سے زیادہ ان کے معتقد نہ ہو جائیں، اس لیے ان کی برائیاں کریں گے. اسی لیے اکثر علماء و مشائخ کی مجلسیں علماء و مشائخ کی غیبت سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. یہ لوگ مقبولان الہی و اولیاء اللہ کی غیبت کرتے ہیں تو اس بارے میں یہ عوام سے بڑے ہوئے ہیں. یاد رکھو یہ باتیں معمولی نہیں ہیں. لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ باتیں سارے نماز روزے کو لے ڈوبیں گی. یہ باتیں سارے نماز روزے کو لے ڈوبیں گی کہ جس کی تم نے آبرو کی ہوگی قیامت میں اس کو تمہاری نیکیاں دلوائی جائیں گی. اس لیے نماز روزے سے زیادہ حقوق آبرو کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک بات اور یاد آئی، وہ یہ کہ مال اور جان کا حق تو مرنے پر ختم ہو جاتا ہے اور آبرو کا حق بعد موت کے بھی رہتا ہے. اگر بعد مرنے کے کسی کو مارو تو اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے ضرب کا قصاص بھی نہ ہوگا. اسی طرح مرنے کے بعد کسی کا مال چراؤ تو وہ مال اس کا نہیں رہا، ورثہ کا ہو گیا. لیکن مرنے کے بعد کسی کو متہم کرو، یعنی تہمت لگاؤ اور اس کو برا بھلا کہو تو غیبت کا گناہ اس وقت بھی ہوگا. اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ میت کے لیے بکثرت دعا و استغفار کرو، اور کوئی کفارے کی صورت نہیں ہے. امید ہے کہ حق تعالی اس کو تم سے راضی کر دیں گے. اور یہ جو میں نے کہا کہ مرنے کے بعد ضرب کا احساس نہیں ہوتا، شاید کسی کو اس حدیث سے شبہ ہو کہ مسلمان کی ہڈی کو مرنے کے بعد توڑنا ایسا ہے جیسے زندہ کی ہڈی کو توڑنا حدیث میں آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تشبیہ من کل الوجوہ ہے جس سے میت کو بعد موت کے زندہ کے برابر احساس ہونے کا شبہ کیا جائے. اگر ایسا ہوتا تو شرعاً اس شخص سے قصاص لیا جاتا، بلکہ یہ تشبیہ بعض وجوہ میں ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ بعد موت کے بھی روح کو کسی قدر تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے، یعنی جسم تو ایک سواری ہے اور روح اس کی سوار ہے.
تو ظاہر ہے کہ اتنا عرصہ یہ ساتھ ساتھ چلے تو ایک تعلق ہو گیا۔ اب اگر قبر میں یہاں اس جسم پر کوئی جزا و سزا ہوتی ہے، اس کے اثرات روح کو بھی محسوس ہوتے ہیں، تو بعد موت کے روح کو بھی کسی قدر تعلق جسم سے رہتا ہے، اور وہ ایسا تعلق ہوتا ہے جیسا کہ اس وقت ہمارے جسم کو لباس سے تعلق ہے۔ ہمارے جسم کو لباس سے تعلق ہے کہ اگر لباس خراب ہو جائے تو تکلیف محسوس ہوتی ہے، پھٹ جائے تو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ بس اگر کوئی ہمارا اترا ہوا کرتا پھاڑ دے تو ہم کو کلفت ہوتی ہے۔ اسی طرح روح کو موت کے بعد ہڈی توڑنے سے ایسے ہی کلفت ہوتی ہے۔ نیز اس تعلق کا یہ اثر بھی ہے کہ قبر کے پاس جا کر سلام و دعا جو کچھ کی جاتی ہے، مردہ اس کو سنتا ہے، اور شہداء میں یہ تعلق عام مومنین سے زیادہ ہوتا ہے، جس کا اثر یہ ہے کہ ان کا جسم بعد موت کے سالم رہتا ہے اور زمین اس کو کھا نہیں سکتی۔ نیز اس تعلق سے بعض اولیاء کو مرنے کے بعد قوت تصرف بھی عطا ہوتی ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم ان کے مزاروں پر جا کر ان سے مرادیں مانگا کریں، یہ شرعاً بالکل ناجائز ہے۔ ہاں، اس کا مذائقہ نہیں کہ ان کے وسیلے سے حق تعالی سے دعا مانگی جائے، یہ جائز ہے۔ باقی ان سے یہ بھی نہ کہا جائے کہ تم ہمارے واسطے دعا کرو، کیونکہ شریعت میں اس کا کہیں ثبوت نہیں کہ وہ ایسی دعاؤں کے معذون ہیں، یعنی اس کی ان کو اجازت ہے۔ احادیث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے دعا کی جائے، یہ بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو احیاء کی دعا سے نفع ہوتا ہے اور اس کے منتظر رہتے ہیں، مگر اس کا کہیں ثبوت نہیں کہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ تم ہمارے واسطے دعا کرو تو وہ دعا کر دیتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور اولیاء سے زیادہ انبیاء علیہم السلام کی ارواح کو اپنے اجسام سے تعلق رہتا ہے، جس کے بعض آثار یہ ہے کہ ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ ایک اثر یہ ہے کہ ان کی بیویوں سے نکاح کرنا ان کے بعد بھی حرام ہے، وہ بیوہ نہیں ہوتی۔ گو یہ حکم آیات و احادیث میں صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیا گیا، مگر بعض علماء نے تمام انبیاء علیہم السلام کے لیے یہ حکم عام مانا ہے۔ تو کسر عظم سے جسمانی ایذا تو نہیں ہوتی، ہاں روحانی ایذا ہو سکتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردہ کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ زندہ کی ہڈی توڑنا۔ حضرت استاد علیہ رحمہ مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مردہ کے جسم کو جلانے سے اس کو ایسی ایذا ہوتی ہے جیسے تمہارے چادرے کو اتار کر کوئی تمہارے سامنے جلا دے۔ اب تکلیف ہوگی اس چادرے کو اتارنے پر، تو اس سے تم کو رنج اور غم ہوتا ہے۔ اسی طرح روح کا بھی رنج ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ چادرے کے جلانے سے ہمارے جسم کو ایذا نہیں ہوتی، صرف روحانی ایذا ہوتی ہے۔ یہی حال بعد موت کے بدن جلانے کا ہے۔ ایک وجہ تشبیہ تو یہ ہوئی، دوسرے یہ احتمال بھی ہے کہ تشبیہ گناہ میں ہو، جب گناہ زندہ کی ہڈی توڑنے میں ہوتا ہے، ایسا ہی میت کی ہڈی توڑنے میں ہوتا ہے۔ اور وجہ شبہ ترک احترام ہے، کیونکہ ہڈی توڑنے اور بدن جلانے سے میت کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ احترام میت کا اب بھی باقی ہے، اور تقدیر پر اس حدیث کا معال بھی حقوق آبرو کی طرف ہو جائے گا۔ حاصل یہ ہوا کہ چونکہ مردہ کا احترام بعد موت کے بھی باقی ہے اور کسر عظم میں اس کی بے حرمتی اور بے عزتی ہے، اس لیے یہ فعل حرام ہے، اور ظاہر ہے کہ اقوال کی تاثیر بے حرمتی میں کسر عظیم سے زیادہ ہے، پس مردوں کو برا بھلا کہنا بھی حرام ہے۔ جیسے ہڈی کا توڑنا، ایسے ہی برا بھلا کہنا بھی حرام۔ حدیث میں وارد ہے کہ اپنے مردوں کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ اعمال کی جزا تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر وہ واقع میں برے ہیں
تو اپنے اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں. ہمارے برا کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر تم ان کو برا بھلا کہنا تمہارا بے سود ہے. اگر وہ واقع میں اچھے ہیں تو ان کو برا کہنے سے تم کو گناہ ہوگا. اس لیے یہ حرکت قابل ترک ہے. البتہ جو لوگ اپنی زندگی میں کوئی برا طریقہ رائج کر گئے ہوں، کوئی بدعت، کوئی رسم جاری کر گئے ہوں، اور ان کی موت کے بعد بھی لوگ اس کا اتباع کرتے ہوں، ان کو برا کہنے میں مذائقہ نہیں، تاکہ لوگ اس کی اتباع سے عار محسوس نہ کریں، تاکہ لوگ اس کے اتباع سے باز آ جائیں. پس مسلمان مردوں کی بے حرمتی کرنا خواہ فعل سے ہو یا قول سے ہو ہر طرح ناجائز ہے. اور اس بے حرمتی کے بہت سے شعبے ہیں. اب جیسے بعض میتوں کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اور اس میں ہڈیاں توڑی جاتی ہیں ادھر سے یہ سب. اب اس کو تو ظاہر تکلیف ہوتی ہے مردے کو، تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس کی مسلمان مردوں کی بے حرمتی کرنا خواہ فعل سے ہو یا قول سے ہو ہر طرح سے ناجائز ہے. اور اس بے حرمتی کے بہت سے شعبے ہیں، جن میں سے ایک شعبہ وہ بھی ہے جس کی ضرورت کی طرف مجھ کو میرے ایک عنایت فرما نے توجہ دلائی. وہ یہ کہ سنا گیا ہے کہ بعض لوگ قبرستانوں میں ہگتے مودتے ہیں اور قبرستان کی زمین میں گھر بناتے ہیں. تو اس میں ایک تفصیل ہے جس کو غور سے سن لینا چاہیے. آگے وہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ کل عرض کریں. اللہ تعالیٰ کا دین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين.